جانتی ہے خود فاطمہ زہرا، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں علی جیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم تمام مومن و مومنات اور مسلم و مسلمات۔ میں ایک دفعہ ماتمدار کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا، اور ٹاپک جو مجھے دیا ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ اس پہ ہماری بہت دفعہ گفتگو بھی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل ایسا نہیں اس دنیا میں بھیجا کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے تمام معاملات کو طے کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دین کو پسند فرمایا ہے، اور اس کا نام ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں پروردگار عالم خود فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین ہی صرف اسلام ہے۔ تو جو دین اسلام ہے، ظاہر اسلام کا مطلب سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلامتی ہے، اور صرف دنیاوی سلامتی نہیں بلکہ ابدی سلامتی ہے۔ ابدی سلامتی سے مراد کہ جو زندگی ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں وہ یقیناً فنا ہونے والی ہے، وہ یقیناً تمام ہونے والی ہے، وہ یقیناً جو ہے ایک وقت تک جو ہے دنیا میں ہمیں گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن ہماری ایک اور زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور وہ زندگی ہے ہماری کہ ہماری اس زندگی کے بعد جو ہمیں موت آئے گی، اور پھر دوبارہ ہمیں جب یوم دین کھڑا کیا جائے گا، اس کے بعد سے ہمارے جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، ہمارے اعمال پیش ہوں گے، اور پھر ہمیں ابدی حیات ملے گی یا ابدی جو ہے سزا ملے گی۔ ظاہر ہے سزا یہ وہ سزا ہے کہ ان کی بڑی اقسام ہے، لیکن یہاں پہ میں صرف اتنا بتاتی چلوں کہ ان سزا کا تعلق اس دنیا سے ہوگا۔ اب جب پروردگار عالم نے ایک سسٹم، ایک قانون رکھا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ بھی اپنے معاملات میں خود مختار نہیں تھے، اور قرآن پاک خود ان کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ سورہ نجم میں پروردگار عالم اپنے نبی کی یہ کوالٹی بیان فرما رہا ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی تمنا سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، اور جو کچھ وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سب وحی کے زیر اثر ہوتا ہے، یعنی کہ جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، جو کلام وہ استعمال کر رہے ہیں، جو پیغام وہ دے رہے ہیں اپنی امت کو، وہ سب پیغام پروردگار عالم کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی پیغام دیں اور جو ہے اپنی قوم کو، کیونکہ یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ نبی جیسے عظیم ہستی، کہ ان جیسا کوئی نبی نہیں ہے، ان جیسا حبیب کوئی نہیں ہے، تو جب ایسا کوئی حبیب نہیں ہے اور صرف وہی حبیب ہے پروردگار عالم کے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے حبیب قرار پائیں کہ وہ ان کی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی جیسے عظیم ہستی، حبیب خدا، احمد مصطفیٰ جیسی شخصیت جو کہ جن کو پروردگار عالم نے اصطفیٰ کیا ہے، ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لہجے سے، اپنے کہا جائے کہ اپنی سوچ سے، اپنے شعور سے وہ کام کر سکیں۔ بس جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ پروردگار عالم کی جو ہے وہ پیغام امت کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر ہدایت کے چھوڑا ہی نہیں ہے، انسان کو ہمیشہ ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو۔ جیسے ہی اس دنیا میں آیا
اسے ایک ماں باپ کی شکل میں تحفہ ملتا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنی باقی زندگی میں چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ باقی اور مخلوقات کے جو آپ دیکھیں انفینٹس ہوتے ہیں، وہ کچھ ہی عرصے میں گھنٹے 2 گھنٹے میں چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے کہ اس کے بچے کی تخلیق کے بعد سے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے اور ایک عظیم وقت یہاں پہ گزارنا ہوتا ہے، ایک عظیم کام کے لیے اس دنیا میں آیا ہوتا ہے، اب یہ اس پہ ادراک ہے کہ اسے کب اس کام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور مقصد حقیقتاً پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت جو ہے وہ افضل ترین اور اہم ترین جز ہے انسانیت کے لیے، کہ انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور عبادت کا صرف ایک مقصد یہ نہیں ہے کہ سجدے ادا کیے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، بلکہ عبادت اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے دن بھر میں اپنے مالک سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے اس سے تعلق رکھتے ہیں، کیسے اس سے تمنا کرتے ہیں، کیسے اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں، کیسے اپنی کہا جائے ہر ضرورتوں کا اظہار، کیونکہ دیکھیں مالک وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس نے خلق کیا ہے، اس خلق کرنے والے کو پتہ ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہماری کہا جائے کہ اہم ترین دنیاوی معاملات میں اس کی مدد، اس کی رہنمائی، ہر چیز درکار ہے۔ تو اب جب کہ ہم یہ جانتے ہیں اور اس بات کو مان بھی چکے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جب، تو بتا دیا کہ اب کوئی ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسا کوئی موجود ہی نہیں ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ تو جب ہم نے ہر چیز کی نفی کر کے پروردگار عالم کو اپنا مالک مان لیا، اپنا اللہ مان لیا، تو اللہ جیسا کوئی اور اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہے۔ تمام قوتوں کی نفی کی ہم نے اور پھر پروردگار کو اپنا مالک مان لیا، اور مالک ماننے کے بعد سے ہم نے یہ بات اپنے سلامتی کی ابتدا کر دی کہ اس کے ذریعے، اس کی بارگاہ میں یہاں سے متمسک رہیں گے، اس مالک کے کا جیسے تعلق رکھیں گے تو ہماری ابدی زندگی ہے۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انہیں رسول مانتے ہیں، جو کچھ رسالت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے پیغام کس کا؟ پروردگار عالم کا، اور کس لیے پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں سوالات جو مولا علی نے ارشاد فرمایا نا کہ سوالات کیا کریں، تو دیکھیے سوالات تو زندگی ہے، اگر سوال نہ کیے جائیں، اگر سوال نہ پوچھے جائیں تو نہ پوچھنے والا زندوں میں شمار ہوگا اور نہ بتانے والا۔ کیوں کہ دیکھیے جب تک ہم سوالات نہیں کریں گے، ہمارے ذہن کے دریچے ہم کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد سامنے نہیں آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری کہا جائے مجلسیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، تبلیغ ہے، اور تبلیغ کا مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے اسٹیٹس آف لائف کو ہائی کرو، کہاں پہ؟ اس دنیا میں ایز ویل ایز یہاں پہ بھی، اینڈ دین آفٹر جو ہے اس لائف کے بھی آپ کو جو ہے اپنی زندگی کو امپروو دکھانا ہے کہ کس درجے میں آپ مشہور ہونے جا رہے ہیں۔ کیا آپ اس درجے میں آتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 گنا قدر چیزیں چھوڑیے تمہارے درمیان، ان سے متمسک رہو، تو اب کیسے متمسک رہیں گے جب ہم قرآن کو اپنا ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھتے ہیں، صرف بخشائش کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ تو بخشائش کا بالکل پڑھنے کا ثواب بالکل بے تحاشا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ لیتے بھی ہیں یا صرف ہم عربی دانی کر کے اور ختم کر لیتے ہیں؟ نہیں، ہم اس میں سے کچھ نہیں لیتے، ہم اصول نہیں اپناتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اسلام کتاب کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن ہے، اور اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میری اطرت ہے، جو کہ چلتا پھرتا بولتا قرآن ہے۔ اسی لیے ایک کو صامت اور ایک کو ناطق کہا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ جو ہے وہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں، ہم سے تعلق میں نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ہم سے ملاقات نہیں ہے، ہماری گفتگو نہیں ہے، تو ہم کسے ہدایت لیں؟ تو بس اس وقت کے لیے پروردگار عالم نے علماؤں کو، کیونکہ تمام جو ہمارے دینی علماء ہیں ان کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو سورج ہو اور سورج کی روشنیاں پھیل رہی ہوں اس کی زو ہم تک نہ پہنچے. تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ وہ وہی ہیں جو کہ سورج کی مانند ہے، شمس شموس ہے، سورج کی مانند ہے، اور کیا ہے کہ تمام سورجوں میں وہ چمکتا ہوا سورج ہے جن کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، یعنی کہ ان کی ہدایت کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی وسیلے سے، کسی نہ کسی کمیونیکیشن وے کے تھرو ہمیں ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے لا تعلق ہے. ہاں ہم لوگ لا تعلق ہیں، ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے، ہم ان سے بات نہیں کرتے، ہم ان سے اپنی پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہم سے گفتگو کیا کرو چپکے چپکے. تو یہ گفتگو کس سے کی جائے گی؟ یہ گفتگو ہم اپنے وقت کے امام سے کریں گے. تو امام سے گفتگو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار عالم سے گفتگو کرنا. اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی گفتگو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اور دیکھیے کہ ہم سلام کرتے ہیں تو کیا ہمیں جواب نہیں آتا؟ بالکل ہمیں جواب آتا ہے، لیکن ہمارے جو کہا جائے کہ سامعی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، وہ اتنی کہا جائے کہ پاک و پاکیزہ نہیں ہے، ڈیولپ نہیں ہے. اسے ریاضت کی ضرورت ہے، اچھا سننے کی ضرورت ہے، اچھا بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم مولا کی بارگاہ میں بالکل ہماری حاضری ہوتی ہے، ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم حاضر ہوتے ہیں اور ہم صاف کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے زمانے کے امام موجود ہیں. تو ہمیں بغیر ہدایت کے پروردگار عالم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے. ہم ہمیشہ اس دنیا میں ہدایت کے ساتھ رہے ہیں، اور انبیاؤں کا سلسلہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں خلق کیا ہے. پہلے ہدایت آئی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ الارض بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی امتیں آئی ہیں. اور اسی طرح سے کتابوں کا سلسلہ دیکھا جائے تو توریت، زبور، انجیل اور صحیفہ جات، 115 صحیفہ جات ہیں، جس میں حضرت زکریہ کا صحیفہ ہے، حضرت ابراہیم کا صحیفہ ہے، حضرت شیس علیہ السلام کا صحیفہ ہے، اور اسی طرح سے حضرت شیعہ علیہ السلام کا صحیفہ موجود ہے، اور 115 کے قریب لگ بھگ ملتا ہے. اور یہ سب موجود ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، نہیں، بلکہ یہ مولا کے پاس جب ہمارے امام زمانہ تشریف لائیں گے تمام چیزیں لے کے آئیں گے. تبرکاتیں انبیاء علیہم السلام ہیں، اور ان سب کے وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ ہیں. تو دیکھیے ہم یہاں پہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بڑی ہارڈ لک یہ ہوئی کہ تمام فرشتوں نے، تمام ملائکہ نے پروردگار عالم کی ہدایت پہ جو ہے عمل کرتے ہوئے کیا کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ ان کے ماتھے میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کا جو ہے نور ان کے ماتھے میں چمک رہا تھا. تو تمام جو ہے وہ ملائکہ کو اور فرشتوں کو ہدایت کی کہ جیسے میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. لیکن کیا ہوا کہ ایک جس کے دل میں بغض تھا، جس کے دل میں طمع تھی، جو کہ اپنے آپ کو خلیفۃ الارض زیادہ سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ پروردگار عالم کی رٹ جو ہے اس نے جنات کے خلاف ملائکہ کی مدد کے ساتھ قائم کی ہے پروردگار عالم کے نام کو. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ بس اب جو بھی کچھ ہے اختیار اس کے پاس ہے، اور اس دنیا میں اگر کوئی حکومت قائم ہوگی تو وہ جو ہے حارث کی ہوگی، یعنی کہ ابلیس کی. بعد میں اسے ابلیس قرار دیا پروردگار عالم نے. تو ہم کہا جائے یہ ہماری ہارڈ لک ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا یا اس طرح سے یہ ہمارے خلاف نہ ہوتا شیطان، تو ان معاملات کی ضرورت ہی شاید نہ پڑتی. لیکن شیطان وہ چیز ہے کہ اس نے سب سے پہلے
اس نے انکار کیا ہے کہ پروردگار تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور میں جو ہوں وہ ان سے برتر ہوں. یعنی کہ اس سے وہ کہہ رہا ہے شیطان کہ جس نے اس کو بھی خلق کیا ہے اور انسان کو بھی خلق کیا ہے, جو مالک ہے, جو چاہے کرے, کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کیوں, کیا اور کیسے کا سوال کر سکے. تو بس کیا ہے کہ شیطان نے سوال یہاں اٹھایا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. یہاں تو ہم کسی کہا جائے سربراہ کے سامنے سوال نہیں اٹھانے سکتے ہیں, لیکن یہ وہ مالک ہے جو خلق کر رہا ہے, جو بتا رہا ہے, جو مخلوقات کا تخلیق کرنے والا ہے, جیسا اس جیسی کوئی ذات موجود ہی نہیں ہے, اس کے آگے شیطان یہ آواز بلند کر رہا ہے. تو بس پروردگار عالم نے اس کے غرور کو توڑا ہے, کہا کہ تو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ آگ سے تخلیق تیری ہوئی ہے, تو بنانے والا تو وہی تھا. اس کے مکمل کہا جائے ہسٹری کو اور اس کے دل میں چلنے والے تمام معاملات کو پروردگار عالم بہتر طریقے سے جانتا تھا. کہ جب فرشتوں نے کہا ہے کہ پروردگار یہ زمین کے چپے چپے پر سلام سجدے کرتا ہے اور اس کی اتنی عبادت بڑھ گئی ہے, تو اجازت دے کہ ہم اسے عرش پہ لے آئیں. تو اس وقت پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ دیکھو تم اس کے دل کے حال کو نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں, لیکن اگر تم لوگ چاہتے ہو تو اسے بھلے عرش پہ لے آؤ. اور عرش پہ بھی وہ سجدے پہ سجدہ کرتا ہے. لیکن اب شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کے رستے میں بیٹھ جاتا ہے, صراط مستقیم پر بیٹھ جاتا ہے, اور صراط مستقیم پر بیٹھنے کا کے بعد جو ہے انسانوں کو پھونک مار مار کے بہکاتا ہے. اسی لیے پھونک مارنے کی بہت مذمت کی جاتی ہے کہ کسی بھی کھانے کے اندر پھونک نہ مارا جائے. یہ شیطانی حربہ ہے, اور ویسے انسانی طور پر ڈیزیزز پھیلتی ہیں, اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کہ ایسی چیز کو نہ کیا جائے, یعنی کہ پھونک نہ ماری جائے. یہ شیطانی حربہ ہے. اور شیطان کا کام صرف, شیطان کہتا یہی ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں پھونک ماروں, اور اس کے بعد جتنی بربریت, جتنی کہا جائے کہ برائیاں تم پھیلاؤ گے, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, اس کا جو ہے مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بعض دفعہ پہ اتنی انسانوں میں بربریت نظر آتی ہے اور اتنی فحاشی جو ہے ہو جاتی ہے کہ خود انسان بھی اس بات پہ حیران ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں یا کوئی اور ایسی مخلوق ہوں. پھر وہی بات آتی ہے کہ شیطان نے بہکایا. شیطان بہکا سکتا ہے لیکن آپ کو اس عمل پہ مجبور نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں تک آپ جو ہیں وہ آزاد ہیں کہ اپنے عمل کو کیسے انجام دیں, اپنے عمل کو کیسے اچھے عمل کے طرف جو ہے اپنے آپ کو رجوع کریں. تو بس کیا ہے کہ یہ سب معاملات جو ہیں انسان کی زندگی میں ہونے تھے. انسان ایک کہا جائے کہ دارالامتحان میں آ رہا تھا, اور پھر ہم جانتے ہیں کہ دیکھیے کہ انبیاؤں کا کام آنا یہاں پہ آ کے اور اتنا ظلم برداشت کرنا کہ کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک ایک دن میں 70 انبیاؤں کو جو ہے وہ ذبح کیا, اور ایسے ہی اس طرح سے زندگی گزار رہے تھے روز و شب, جیسے یعنی کہ کچھ گھنٹے پہلے ذبح کیا اور اپنے کہا جائے کہ کوئی انہیں اس میں تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی, یا ان پہ کوئی اس ذبح کرنے کا اثر ہی نہیں تھا. یعنی کہ اتنا زیادہ شقاوت ان کے دلوں میں اتر آئی تھی کہ انہیں اب محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں. تو انسان بغیر اصول و ضوابط کے اگر زندگی گزارتا ہے تو پھر بات وہی ہے کہ ہمارے دوسری مخلوقات اس زمین پہ موجود ہیں, وہ پھر ہم سے بہتر ہے کہ ان کے بھی اٹھنے بیٹھنے سونے کا وقت مقرر ہے. بہت ساری چیزوں میں وہ آزاد ہیں کہ جہاں سینگ سمائے چلے جائیں, لیکن کیا ہے کہ یہاں پر کھانے پینے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, بچے پالنے کا تمام ترین سبق ان کے پاس موجود ہے. تو کیا انسان اشرف المخلوقات ہو کے ان ہدایتوں کی, ان پہ چلنے کی قانون اور اصول و ضوابط کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور ہمیشہ سے پروردگار عالم نے انسان سے یہی چاہا ہے
کہ وہ اصول و ضوابط کی طرف کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارے، اور اس کے اندر پوری یعنی کہ ایک دن کے اندر پروردگار عالم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، کیونکہ ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور ہدایت ایسے نہیں ملتی ہے جب انسان خود کوشش کرتا ہے، خود اپنے آپ کو ایک کہا جائے کہ اصول و ضوابط میں جکڑتا ہے اور پھر اس کے اندر مسلسل اس پہ اعمال انجام دیتا ہے، تو پروردگار عالم بھی خوش ہو کے اسے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر ہے حکمت لینی کس سے ہے، کس سے معلوم کرنا ہے، وہ محمد وآل محمد ہمارے سربرست ہیں، ہمارے سربراہ ہیں۔ اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، اور اپنے باپ کو ہم پہ ترجیح نہ دو بلکہ ہمیں ترجیح دو، کیونکہ ہم ان کے بھی باپ ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اتنی امپورٹنس ہے محمد وآل محمد کی، کیا ہم اپنی زندگیوں میں ان کا صرف نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، حدیث خوانی جیسے معاملات میں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے اصولوں کو، ان کے ذریعے کوئی اصول ہمارے ہیں جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں؟ تو وہی بات ہے کہ ایک ہمارے عالم دین انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ علی کے رستے پہ چلو، نہ کہ صرف علی علی کرو۔ علی علی کرنا اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ایک دفعہ جب محبت سے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ایک دفعہ مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے جد علی علیہ السلام کا نام لیتے ہو تو تم 6 مہینے تک، کہیں پر لکھا ہے 1600 قرآن پڑھنے کا یا 16,000 قرآن پڑھنے کا ثواب تمہیں ملتا رہتا ہے۔ تو یہ تو بات دیکھیے کہ بہت سارے لوگ تسبیحات بھی کرتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، یہ ہمارا کام ہی عبادت کرنا ہے، اور عبادتوں کا اجر ثواب ہے۔ اور ثواب کس سے ملتا ہے؟ ظاہر ہے ان سے متمسک رہیں، یہ اس میں اعظم ہے، مولا علی کا نام اس میں اعظم ہے، چیزوں کی زندگی بدل دیتا ہے، انسانوں کی زندگی بدل دیتا ہے، مولا کے نام سے زندگی بدل جاتی ہے۔ تو کیا مولا کے کلام سے، مولا کے عمل سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے لیے ہمارا اصول بھی ہے، ہمارا فروع بھی ہے، ہمارا یقین ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا، عقیدے کا مطلب ہے کہ یقین محکم، یقین ایسا شدید ہونا چاہیے، اتنا مستحکم ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی اس عقیدے پہ دوسرا عقیدہ پیش کرے تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیں۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ضوابط کے، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی ہدایت کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں کتاب بھی عطا فرمائی ہے قرآن جیسی، کہ جس میں ہر چیز کا علم ہے، کہ قرآن کے اندر خود ہے، خود قرآن کے اندر جو ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے اندر تمام چیزوں کا ذکر ہے، تمام چیزوں کی بات ہوئی بھی ہے، تمام علوم کی بات ہوئی ہے، ہمیں صرف اس کو درک کرنا ہے، ہمیں سب اسے معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں جو ہمارے لیے بہترین ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اور پھر قرآن پڑھنے والوں کے میں خصوصیات بتا دوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ آسمان والے اس گھر کو ایسے ہی اس کا نظارہ کرتے ہیں جیسے کہ ہم ستاروں کا کرتے ہیں، کہ ایسے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جس گھر میں قرآن کی مسلسل تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ستارے کی طرح چمکتا ہوا اہل آسمان کو نظر آتا ہے، اور دیکھ کے اہل آسمان کہتے ہیں یہ کس طرح کی روشنی ہے، کس گھر سے جو ہے وہ ساتیں ہو رہی ہے، تو یہ کلام پاک کا نور ہے، اس سے محبت ہے جو کی جاتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ دور تک پھیلتی ہے، آسمانوں تک دیکھی جاتی ہے۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ ختم ہو جائیں، یعنی کہ روئے زمین پہ کوئی انسان باقی نہ رہے، اور صرف میں ہوں اور میرے پاس قرآن ہے،
تو میں اپنے آپ کو آئسولیٹ محسوس نہیں کروں گا. میرا ساتھی ہوگا، میرا دوست ہوگا، اور وہ قرآن ہوگا. اور سب سے بڑا جو کہا جائے اہم ترین قول ہے امام علی علیہ السلام کا، کہ مولا نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کتنی محبت کی بات مولا نے کی ہے، کتنی خوبصورت بات کی ہے مولا نے، اور بتا دیا کہ دیکھو اگر تم پروردگار عالم سے محبت کرتے ہو تو تمہیں یہ طریقہ میرا اختیار کرنا پڑے گا، تمہیں میرے طریقے پہ چلنا پڑے گا، اور میری اطاعت کرتے ہوئے میرے طریقے پہ جب تم چلو گے تو بارگاہ پروردگار یزدی کے اندر جو ہے تم مقبول ہو جاؤ گے، تم وہیں ہو کہ جہاں پہ ہم موجود ہوں گے. تو بس کیا ہے کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں پروردگار عالم سے گفتگو کروں تو میں نمازیں ادا کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ پروردگار عالم مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن ہے کیا؟ پروردگار عالم کا کلام ہے. اگر پروردگار عالم گفتگو فرماتا، اپنے نبی کے لہجے میں فرماتا ہے گفتگو، تو وہ اس کلام کے ذریعے سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی، کہ وہ کوئی اور بات کرتے ہی نہیں ہیں، جو وہی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. تو بس گفتگو کون کر رہا ہے؟ نبی اکرم، اور کلام کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا. تو ہمیں ان سے متمسک رہنا ہے، ان سے تعلق جوڑے رکھنا ہے، ان کے رستے پہ چلنا ہے. تعلق جوڑنے کے بعد اب آپ کہیں گے کہ بھائی کس طرح سے ہم تعلق جوڑیں؟ تو دیکھیے ہر گھر میں قرآن موجود ہے، کیا ہم پڑھتے ہیں اسے؟ کیا ہم اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں، ہر معاملے کو اس نے عبادت میں تبدیل کر دیا ہے، کہ قرآن کی عبارتوں پہ جب تم نظر ڈالتے ہو تو تمہیں عبادت کا ثواب ملتا ہے. جس طرح سے مولا علی کے نام کو جب آپ لیتے ہیں مودت کے ساتھ تو آپ کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے قرآن کی عبارتوں پہ، یعنی کہ کلام پروردگار، اور یہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. کہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے گھروں میں آئے جو کہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جو کہ دین اسلام پہ نہیں چلتے تھے، لیکن وہی لوگ اتنے راسخ العقیدہ ہو گئے اس قرآن کی تعلیم سے. اور پھر جب انہوں نے جستجو کی، قرآن ہدایت بھی ہے اور جستجو بھی ہے، کس کی؟ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں پر ہماری منزل ہے. تو اس جستجو کی اور پھر محمد والے محمد کے راستے کو انہوں نے اپنایا. تو بہت سی دنیا میں لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے عنوان کو بدل کے قرآن اور اہل بیت کر دیا، قرآن اور اطرت کر دیا، قرآن اور محمد والے محمد کر دیا. قرآن وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے دینے والے رہنما محمد والے محمد ہیں. قرآن روشنی ہے، قرآن روشنی ہے، اور محمد والے محمد اس روشنی کی زو ہیں. قرآن جو ہے وہ دوا ہے، اور محمد والے محمد طبیب ہیں. کہ کبھی کسی کو کوئی آیت بتا دیتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی ذکر بتا دیتے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے وہ رزق کی کمی اور تنگی کی وجہ سے کوئی آیت بتا دیتے ہیں. تو بس کیا ہے کہ رستے کو بیان کرنے والے، قرآن کے کلام کو بتانے والے، سمجھانے والے، یعنی کہ قرآن کتاب ہے تو تفسیر محمد والے محمد ہے. قرآن جو ہے وہ کہا جائے کہ لکھا ہوا بیان ہے، اور محمد والے محمد اس بیان پر عمل کرنے والے ہیں. اور یہ عجیب بات بتاؤں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اس پہ پہلے عمل کر کے دکھایا گیا، اور پھر پروردگار عالم نے ان آیات کو جو شان محمد والے محمد میں ہیں ان کو نازل فرمایا ہے. کہ مولا علی جو ہے وہ رکوع میں انگوٹھی ادا کر دیتے ہیں، جب بستر رسول پہ سو جاتے ہیں میں یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ والی آیت کو نازل کر دیتے ہیں، جب جو ہے مباہلے میں جاتے ہیں تو کیا ہے کہ مباہلے کی آیت نازل کرتے ہیں، پروردگار عالم فرما دیتا ہے ابنانا و ابناکم انفسنا و انفسکم کی آیت کو نازل فرما دیتا ہے. تو بس پروردگار عالم وہ ہے کہ جو محمد والے محمد کے عمل کو دنیا میں پہلے دکھلواتا ہے، کہ وہ پہلے عمل کرتے ہیں. یعنی کہ اصول تو یہ ہے، ریسرچ کا اصول، عمل کرنے کا اصول یہ ہے کہ پہلے آپ ایک بیان لکھتے ہیں اور پھر اس بیان پہ پریکٹیکل کرتے ہیں. لیکن محمد والے محمد وہ معجزہ ہیں کہ وہ پہلے عمل کرتے ہیں. سورہ زاریات نازل ہوتی ہے
کہ جب جو ہے مولا اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہیں تو پھر قرآن جو ہے وہ زاریات کی آیتوں کو نازل فرما دیتا ہے کہ میرے علی نے اس طرح سے کام کر کے دکھایا، تم بھی ایسا کرو. سمجھے، بستر رسول پہ سو کے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا اپنا نفس بیچنے والا ہونا چاہیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. تو یہ ہمارے لیے عمل کے نمونے ہیں. عمل کرنے کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا وہ ہے کہ ہم بغیر کسی وہ نہیں ہے ہم کہ ہماری کوئی ہدایت نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے. ہمارے پاس وارث ہیں محمد و آل محمد، اور قرآن پاک ہمارا وارث ہے. ہمیں اپنے اس وراثت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے. تو اسی کے ساتھ امید ہے کہ آپ سب میری بات کو پہ کوئی ایک بھی، مجھے امید ہے کہ کوئی ایک بھی محمد و آل محمد کے در سے متمسک ہوگا اور قرآن کو اپنی زندگی کا عنوان بنائے گا. یقیناً اس کا اجر مجھے بھی ملتا رہے گا اور وہ خود بھی اجر کا جو ہے وہ سزاوار ہوگا. اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ گفتگو پسند سے زیادہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو پروردگار یقینی طور پر اس محنت کو، اس وقت کو، صرف شہرت کی بات نہیں ہے کہ شہرت مل رہی ہے اور فیس بک پہ مجلس پڑھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، نہیں، شہرت نہیں بلکہ یہ پیغام اور تبلیغ ہے کہ محمد وآل محمد کی اور قرآن کی تبلیغ ہے کہ اس سے متمسک رہیے، اس کے ساتھ تعلق رکھیے، اس کے رستے پہ چلیے، اس کے پیغام کو اپنائیے، ان کے عمل کو اپنائیے، اور اس دنیا میں بھی زندہ رہیے اور آخرت میں بھی ابدی حیات کہ جو ہے آپ سزاوار ہوں، آپ جو ہے وہ شفاعت محمد وآل محمد کے جو ہے ان کے ذمہ داری ہو جائیں آپ. اور پھر یہی جو کاوشیں ہم کر رہے ہیں، جو آزمائشیں ہم یہاں دے رہے ہیں، جو امتحان ہم دے رہے ہیں، یہی ہمارا رزلٹ ہو کہ محمد وآل محمد حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جام کوثر کا پیالہ ہمارے لبوں پر لائیں. بتائیں ذرا کیا عظمت ہوگی، کیا شان ہوگی. اور کوئی مطلب اتنی برگزیدہ ہستیوں سے جب ہم جام پئیں گے تو ہماری کیا شان ہوگی. کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ لکھا تھا کہ جب وہ شخص گزرے گا جس کی شفاعت محمد وآل محمد نے کی ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ کون سا ملک ہے، کون سا فرشتہ ہے، کون سا نبی ہے، کون سا صدیق ہے جس کے کہا جائے کہ جسم سے نور ساطع ہو رہا ہے، جس کی شان بڑی عظیم ہے. تو بس اعلان ہوگا کہ یہ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، یہ محمد وآل محمد کے رستے پہ چلنے والا ہے. تو یہ شان ہو جائے گی اور پھر حوض کوثر سے جام بھر بھر کے اس پیاس میں پلایا جائے گا تو کیا بات ہوگی. امید کرتی ہوں کہ میرا یہ بیان آپ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گا اور سب کو شیئر کیجئے. اس لیے نہیں کہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فیس بک پر ہے، اس لیے شیئر کریں کہ جو اس پیغام کو سن رہا ہے اپنی زندگی میں ابدی حیات کی تمنا کر لے، ابدی حیات پر کی طرف دوڑنا شروع کر دے. تو مجھے اجازت دیجیے، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار تمام مومن و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہیں انہیں ان کے اعمالوں کو درست کرنے اور اعمالوں کو بہتر کر کے شفاعت محمد و آل محمد کا حقدار بنا دے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. وسلام. سیدہ رباب کاظمی.